عطا تارڑ صاحب کا گروپ ہے، خان صاحب کا، خرم صاحب کا ایک گروپ ہے، کھل کے بات کرتے ہیں آپ سے. کیا اس سے پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا جو اس طرح سے پارٹی گروپنگ میں چلی جائے گی، دڑوں پہ بٹ جائے گی؟ میں نے تو کوئی گروپ نہیں دیکھا فیصل صاحب. مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں سب کی طرف جا بھی رہا ہوں، آ بھی رہا ہوں. اب یہ اللہ جانے گروپ جن کے کہاں پہ ہے. ہم تو انہیں بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اتنے دیر لوگ تو مرتے جائیں گے. نہیں 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 بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کس کو فالو کیا؟ ہم نے اپنے قائد کو فالو کرنا ہے. کمپیریزن بتانا ضروری ہے فیصل صاحب، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. میں غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں. میرا حلقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے گوجرانوالے کا پسماندہ ترین حلقہ ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ کوئی اور نمائندہ ڈھونڈے. یہ جو بڑے بڑے کام تھے، بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، یہ گوجرانوالے کے حصے میں کیوں نہیں آئے ماضی میں؟ یہ بات آپ نہ کریں کہ انہیں موقع نہیں ملا. 4 سال آپ نے تو اپنا حساب دینا نا. گوجرانوالہ میں پچھلے 4 سال میں آپ مسکرا رہے ہیں. یہ اسمبلی میں بھی آپ کی یہی تقریر ہے نا جی. تعلق بنانے کا نہیں خیال آتا ہے کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح افسران کے ساتھ ذاتی تعلق بناؤں؟ نہیں دیکھیں، یہ سوال آپ کا جو ہے نا بڑا سخت ہے. لڑنا نہیں ہے. ایک تاثر ہے کہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا. کیا قیادت واقعی ناراض ہے؟ جو ذمہ داران ہیں وہ جواب دیں گے اور انہیں کنسرن اتھارٹیز پہ جواب دینا پڑے گا اور انہیں جواب دینا چاہیے. لاہور میں میو ہسپتال ہے، گنگا رام ہے، جناح ہے، ہزاروں یا ڈسپینسریز ہیں. گوجرانوالہ ڈویژن کا درجہ رکھتا ہے. گوجرانوالہ 30 لاکھ شہریوں کا یہ شہر ہے. آگے غریب جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جا نہیں سکتا. پھر اگر گوجرانوالہ کو یہ خوشخبری ہے کہ جو میٹرو بس ہے وہ گکھٹ سے لے کے اپنا کہہ رہے ہیں کہ کاموکی تک جو ہے اللہ کے فضل سے آپ کو آپریشنل نظر آئے گی. پھر جب کسی غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو پھر میرے دل کو ایک راحت ملتی ہے کہ یار میرے والد جو ہیں ان کا بھی شوق تھا غریب آدمی کی مدد کرنا. لیکن اب جو ہے وہ ایک نیا دور ہے، نئی انرجی ہے، ایک نئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے. گوجرانوالہ کے اندر اگر ایک اینٹ بھی لگی ہے تو یار وہ میاں نواز شریف کے نمائندوں نے لگائی ہے یا جو گوجرانوالہ میں یہ 9 سلبانوں کا ٹولہ ٹکٹ ہولڈرز رہے ہیں ان کو پکڑا جائے. یہ جو ہے نا سارا کچھ بتائیں گے اور میں یہ آواز اٹھاؤں گا کیونکہ مجھے آواز اٹھانے کا حق جو ہے وہ میاں نواز شریف نے دیا ہے. ہم کہتے ہیں وہ DHQ ٹیچنگ ہسپتال بھی چلے، سول ہسپتال بھی چلے، چلڈرن ہسپتال بھی فعال نہیں ہے. وہ ایک برانچ ہے سول ہسپتال کی. انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینہ کے اندر سب سے پہلے وہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ ایمرجنسی بحال ہوگی سول ہسپتال میں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ناظرین کرام، آج ساگر کنارے میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور PP 64 سے PMLN کے ٹکٹ پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. ہمارے ساتھ عمر فاروق ڈار صاحب موجود ہیں. عمر ڈار صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. اور سب سے پہلے میں اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا. ناظرین بھی جانتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کی رات جناب صلاح الدین ڈار صاحب آپ کے والد صاحب انتقال فرما گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جس وقت یہ آپ کے انتخابی نتائج آ رہے تھے اس وقت ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا اور آپ اس صدمے سے گزرے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی کے لیے اس کو بنانے میں اگر سب سے پہلا کردار ہے تو وہ اس کی ماں کی گود کا ہے اور باپ کی شفقت کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اب وہ فیصل صاحب زندگی رہی نہیں جو تھی. پہلے بے فکری تھی، اب سمجھ لیں کہ ایک ڈر اور خوف سمجھ لیں یا ایک جس طرح بھی آپ اسے ایک اپنے اندر کی مینز میں. لیکن اس چیز سے دل کو بڑی اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کی دعاؤں سے یہ الیکشن میرا شوق ہے، عوام کی خدمت کرنا. آپ مجھے 20 سال سے جانتے ہیں کہ جس بھی حیثیت میں ہمیں موقع ملا ہے
کوئی ہمارے عہدہ نہیں بھی تھا تو ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ہے کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ اپنی عوام کی، میرے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل خدمت کرنے کی توفیق دی کہ جب کسی غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو پھر میرے دل کو ایک راحت ملتی ہے کہ یار میرے والد جو ہیں ان کا بھی شوق تھا غریب آدمی کی مدد کرنا، تو اللہ کے فضل سے میرے میں بھی کوئی بات. اچھا، الیکشن کیمپین میں ظاہر ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کامیابی کے لیے اور پوری طرح متحرک رہتے ہیں. ہم نے آپ کو الیکشن کیمپین کرتے ہوئے دیکھا بڑے متحرک انداز میں، آپ کے کئی جلسے میں نے کور بھی کیے. اس کے بعد ایک جو کردار نیا آپ کا شروع ہوا ہے بطور رکن پنجاب اسمبلی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑا فعال انداز میں اپنی جو عوام ہے، نہ صرف حلقے کے عوام بلکہ شہر کے لیے بھی آپ بڑی زوردار آواز اٹھا رہے ہیں. اسمبلی میں بھی آپ بولے ہیں، یہاں گجرانوالہ کے انتظامیہ کے سامنے بھی آپ نے عوامی مسائل کو اجاگر کیا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جذبہ جو ہے آپ میں، اب آپ کو موقع ملا ہے تو کس طرح سے آپ اپنا کام جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور تھوڑا سا حاضرین کو بتائیں آپ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے سپاہی ہیں، میاں نواز شریف کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں لوگوں کے دلوں پہ راج کیا ہے، کام کر کے، باتیں کر کے نہیں کیا. اب اس کی ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے جو 1-2 منٹ میں میرا جو ڈریم ہے یا میرے ذہن میں جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ میں انسپریشن جو ہے وہ اپنے قائدین سے لیتا ہوں. ہمیں قائدین کے ساتھ بڑا کلوز موومنٹ میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو وہاں پہ جو ہمیں سیکھنے میں ان سے باتیں آئی ہیں کہ آپ یقین کریں وہ لوگ جو ہیں عوامی فلاح کے منصوبے کو ہمارے قائدین پسند کرتے ہیں کہ جب ممبران اسمبلی ان کے لیے اپنے شہر کے لیے آواز اٹھائیں. جو گجرانوالہ شہر میں ہم کلین سویپ کرتے رہے ہیں، معزز ہمارے جو پارلیمنٹیرینز منتخب ہو کے اقتدار کے عواموں تک جاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے ٹائموں پہ آواز اٹھائی ہے، تو یہ گجرانوالہ چینج ہوا ہے. لیکن اب جو ہے وہ ایک نیا دور ہے، نئی انرجی ہے، ایک نئی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے. اور گجرانوالہ شہر جو ہے اب بھی وہی ہے فیصل صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دو طرح ہر دوسری سیاسی قوت جو ہوتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹل اینڈ وہ نصر باز خان جو تھا ابھی بھی جو نصر بازی ہی کر رہا ہے، وہ جب لفٹ سے گرا تھا تو قائد محترم میاں نواز شریف ہاسپٹل میں اس کا پتہ لینے کے لیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ مومنٹ. سیاست میں وہ وزاداری اب نظر نہیں آتی، وہ چیزیں اب ختم نہیں، ہو وہ گئی. وزاداری نظر آتی ہے بھائی، ہمارے لیڈران کی طرف سے نظر آتی ہے. ہمارے لیڈران منہ پہ ہاتھ پھیر کے نہیں کہتے کہ میں تمہارا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یار یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو بنانے والے اور بچانے والے اور چلانے والے لوگ ہیں. ابھی آپ مجھے دیکھیں اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے جو پنجاب اسمبلی میں، یار مریم نواز شریف کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، وہ اٹھ کے اپنی سیٹ سے انہیں ملنے گئی ہیں. کیوں ملنے گئی ہیں؟ اب بھی وزاداری ہے اور انہی خاندان میں ہے. ان کو مارا جاتا ہے، ان کو اس ملک سے بھگایا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جب کم بیک کرتے ہیں تو عوام کی دعاؤں سے پاکستان ترقی کرتا ہے. اچھا، گجرانوالہ کے جو مسائل ہیں جن پہ اب بات بھی ہو رہی ہے، BHQ ہاسپٹل ہے، اس کی اپ گریڈیشن کا ایشو ہے، یہاں پہ سرکاری یونیورسٹی نہیں تھی، موٹر وے لنک اب حال ہی میں دیا گیا ہے. اگر دیکھا جائے جو آپ کے مخالفین ہیں، یعنی مسلم لیگ نون کے جو مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، خاص طور پر 2008 سے بھی مسلسل اقتدار میں رہے اور اس سے پہلے بھی بار بار حکومتیں آتی رہیں، یہ جو بڑے بڑے کام تھے، بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، یہ گجرانوالہ کے حصے میں کیوں نہیں آئے ماضی میں؟ اور 4 سال کا اگر عمران خان کا جو حصہ ہے اس کو دور کو اگر ہم نکال بھی دیں تو زیادہ عرصہ PMLN اقتدار میں رہی ہے. تو اس میں الحمدللہ PMLN عوام کی طاقت سے اقتدار میں رہی ہے. 4 سال نوسر بازوں کا ٹولہ جو انہیں لے کے آئے تھے، یہ انہی لوگوں کی چھونیوں پہ انہوں نے حملے کر دیے، شہداء کی انہوں نے جو ہے یادگاروں کا مسمار کر دیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو دہشت گردوں کی، میں سمجھتا ہوں یہ جماعت ہے. KPK کے اندر یہ 15 سال سے حکمران ہے فیصل صاحب، وہاں کون سے انہوں نے جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں لگا لی ہیں. KPK پاکستان کا بڑا امیر صوبہ ہے، اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں اب بھی انہیں حکومت ملی ہے.
تو یہ بات آپ نہ کریں کہ انہیں موقع نہیں ملا 4 سال. آپ نے تو اپنا حساب دینا نا, پی ایم سر ایل میں نے تو پنجاب کا سر بتانا تھا, سر آپ یہ اپنا بتائیں نا. فیصل صاحب بات کو سمجھانے کے لیے میں اب ایک رینڈم 1 منٹ میں کہتا ہوں نہیں بھی ہم نہیں کیا یار, اس کے پیچھے کچھ معامل ہوتے ہیں وہ بتانا ضروری ہوتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے ضرور آپ ضرور سن لیں, لمبی بات نہیں ہوگی. تو یہ کمپیریزن ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی حکومتوں کا جس پہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں, بھئی ہمیں کبھی نہ کبھی حکومت کو چلانے دیا, نہ اس ملک میں وہ ویژن لے کے آئے جو ہمارے قائدین لے کے آئے تھے. جب بھی ملک اٹھنے لگا تو نیچے سے ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے خود ہی ٹانگیں کھینچی. آپ انڈیا میں دیکھ لیں کیا معاملات ہیں. انڈیا میں یار 5 سال حکومتیں پورا دور کرتی ہیں, وہاں پہ آلو پیاز گھی اور میڈ ان انڈیا میڈ ان بنگلہ دیش پوری دنیا میں جو پروڈکٹ جا رہی ہیں وہاں پہ کوئی حکومتوں کو چھیڑتا نہیں ہے. چلیں ابھی ہم گوجرانوالہ میں آ جاتے ہیں. گوجرانوالہ کے اندر اگر ایک اینٹ بھی لگی ہے تو یار وہ میاں نواز شریف کے نمائندوں نے لگائی ہے. گوجرانوالہ میں پچھلے 4 سال میں آپ مسکرا رہے ہیں. یہ اسمبلی میں بھی آپ کی یہی تقریر ہے نا جو دیکھیں اگر گوجرانوالہ میں پچھلے 4 سال میں نوسر بادوں کے ٹولے نے اگر کوئی میگا پروجیکٹ کیا ہے, صرف انہوں نے باتوں میں کیا ہے, ان کے راستے میں کیا ہے, کاغذوں میں کیا ہے, یا کرپشن کی داستان کی ہے. میں اپنی انرجیٹک وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرائم منسٹر پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ان 4 سال میں جو گوجرانوالہ میں انتظامی افسران رہے ہیں یا جو گوجرانوالہ میں یہ 9 سال بعدوں کا ٹولہ ٹکٹ ہولڈرز رہے ہیں, ان کو پکڑا جائے. یہ جو ہے نا سارا کچھ بتائیں گے اور وہ عوام کا پیسہ نکال کے گوجرانوالہ کی عوام کی فلاح و بہبود پہ لگایا جائے, اور انشاءاللہ ہوگا ہی. یہ افسران کی آپ نے بات کی ہے, اس سے پہلے کہ ہم مریم صاحبہ کی گو کہ حکومت ابھی بڑی نئی ہے اس کی پرفارمنس پہ بات کریں, لیکن یہ جو افسران ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن ہوا ہے اب, اور آپ بطور عوامی نمائندہ ان سے جا کے ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں, تو آپ کے بارے میں یہ جو خبریں ہمارے تک آتی ہیں, آپ بڑے زوردار انداز میں سی پی او سے, کمشنر سے, ڈی سی سے تقریباً لڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ, تو آپ کو کوئی تعلق بنانے کا نہیں خیال آتا ہے کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح افسران کے ساتھ ذاتی تعلق بناؤں؟ نہیں دیکھیں, یہ سوال آپ کا جو ہے نا بڑا سخت ہے. لڑنا نہیں ہے, کبھی میں نے نہ لڑائی کی ہے. وہ بڑے انتہائی قابل عزت اور ریسپیکٹڈ بیوروکریٹس ہیں. میری فیملی میں بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک لمبی لائن ہے بیوروکریٹس کی. بھائی دیکھیں بات یہ ہے فیصل صاحب, حق کی بات پہ جو ہے نا وہ ہم نے سٹینڈ کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. ہم ایک ایز اے ٹیم ہے جو گوجرانوالہ کی اس ٹائم انتظامیہ ہے یا پنجاب کی انتظامیہ ہے. ایم انڈر دی امبریلا گورنمنٹ آف دی ڈے مریم نواز شریف کی قیادت میں کام کر رہے ہیں. تو جب آپ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر تھوڑی بہت نوک جھونک ہو جاتی ہے. میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں گوجرانوالہ کی تمام انتظامیہ سے, اور یہ پورے شہر نے دیکھا کہ جب بھی ہم نے اپنی انتظامیہ کو آواز دی ہے تو یار وہ لوگ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم گورنمنٹ آف دی ڈے کو آپ کامیاب کروانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں ذاتی تعلق بناؤں, ذاتی بات اب ہے ہی کوئی نہیں. اب تو ساری بات ہے غریب لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے. میں غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں. میرا حلقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے گوجرانوالہ کا پسماندہ ترین حلقہ ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ کوئی اور نمائندہ ڈھونڈے. امیر لوگ جو ہوتے ہیں نا بھائی, ان کے لیے جو ان سے مرضی حکومت ہو انہیں مشکلات باثر ہوتے ہیں, بات غریب کی کرنی چاہیے. یہ بتائیں کہ یہ جو عوامی معاملات ہیں یا مسائل ہیں, اس میں اب آپ کو کیا رکاوٹیں درپیش آ رہی ہیں؟ جو کام آپ سمجھتے ہیں گوجرانوالہ کے لیے ہونے چاہیے, جو منصوبے مکمل ہونے چاہیے, یا جو یہاں پہ مسائل ہیں. ابھی ایک کیمپین شروع کی گئی تھی صفائی کے حوالے سے, اور دیگر بھی یہاں پہ جو گفتگو مسائل پہ ہوتی ہے, اس میں اب آپ کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں؟ کوئی مسائل درپیش نہیں ہیں. بڑی انرجیٹک عملہ ہے یار. یہ وہی افسران ہیں جو پہلے دور میں بھی تھے. ان کی کمانڈ جو تھی کبھی بزدار جیسے حکمران پہ تھی. لفظ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اتنا سا چلتا ہے, اسمبلی میں بھی حد ہو جاتی. تو یہاں پہ وہ بزدار رہے ہیں. پرویز الہی جیسے جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے ڈاکو خود ہی, یہ ان کے قائد جو ہے ان کے نام نہاد سرقائد ہیں, وہی انہیں کہتے ہیں نا پنجاب کے ڈاکو. تو جب ان لوگ آپ کے قائد میں بولے گا, دیکھیں ہمارے قائد, پھر آپ جب ہمارے قائد پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے قائد جو ہیں, آپ نے کس کو فالو کرنا؟
ہم نے اپنے قائد کو فالو کرنا ہے. کمپیریزن بتانا ضروری ہے فیصل صاحب, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے یہ اب چینج کا دور ہے, چینج کا ووٹ پڑا ہے. جتنی سیٹیں لوز ہوئے ہیں وہ اندر کی اگر ہماری کچھ باتیں ہیں تو میرے بھائی وہ ہماری فیملی کی باتیں ہیں. میری جو الیکشن کمپین تھی فیصل صاحب آپ میرے ساتھ رہے ہیں, وہ بیس کرتی تھی اپنی پارٹی لائن پہ, شیئر پہ. میرا یہ کہنا تھا کہ بھائی مجھے شیئر, مجھے قائدین جو ہیں جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ ٹکٹ دے گا میں الیکشن لڑوں گا, نہیں دے گا بھائی جس کو دے گا میں وہ الیکشن لڑوں گا اللہ کے فضل. جی اب جو الیکشن تو گزر گیا اور جو اختلافات تھے ٹکٹوں کے, ظاہر ہے کہ ہر جماعت میں وہ ہوتے ہیں چونکہ امیدوار زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, ایک اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اب جو پارٹی میں ایک گروپنگ نظر آتی ہے, گجرانوالہ کے جلسے پہ بڑی بات ہو رہی ہے. کیا قیادت واقعی ناراض ہے کہ یہ ہمیں صرف یہ افواہیں ہی ہمارے تک آتی ہیں کہ گجرانوالہ کے جلسے کی ناکامی اور اس طرح سے جو ماضی میں بہت بڑے جلسے ہوتے تھے اس لحاظ سے یہ جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا. الیکشن بھی تھا, ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں بھی مصروف تھے جو پارٹی لیڈرز تھے مختلف امیدواران, لیکن بہرحال وہ ایک تاثر ہے کہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا. کیا قیادت واقعی ناراض ہے گجرانوالہ جو دیکھیں یہ بات جو ہے ناراض والا لفظ سخت ہوتا ہے. دس از آور فیملی, مسلم لیگ نون ہماری فیملی ہے. جو ذمہ داران ہیں وہ جواب دیں گے اور انہیں کنسرن اتھارٹیز پہ جواب دینا پڑے گا اور انہیں جواب دینا چاہیے. یہ پارٹی جو ہے وہ کسی کی پارٹی نہیں ہے, یہ غریب کی پارٹی ہے, یہ میاں نواز شریف کی پارٹی ہے, یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے. یہ گجرانوالہ میں میرے سے ہزاروں جو ہیں میرے بھائی ہیں جو میرے سے بہتر کام کرنے والے ہیں, تو بھائی وہ جواب مانگتے ہیں اور انہیں جواب دینا چاہیے. ہم ان لوگوں سے جواب مانگتے ہیں جو اپنے عہدوں پہ تھے اور وہ ہماری انٹرنل بات ہے. اس کو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بلو دی بیلٹ بات کریں یا اس طرح کے ایک جو آپ کے انٹرنل معاملات ہیں اس طرح سے گروپنگ ہے, جو عطا تارڑ صاحب کا گروپ ہے, خان صاحب کا, خرم صاحب کا ایک گروپ ہے, کھل کے بات کرتے ہیں آپ سے. کیا اس سے پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا جو اس طرح سے پارٹی گروپنگ میں چلی جائے گی, دڑوں پہ بٹ جائے گی؟ میں نے تو کوئی گروپ نہیں دیکھا فیصل صاحب, مجھے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں سب کی طرف جا بھی رہا ہوں آ بھی رہا ہوں. اب یہ اللہ جانے گروپ گن کے کہاں پہ ہے. میں تو ابھی تارڑ صاحب ہی ہمارے بھائی ہیں, بڑے لیڈر بھی ہیں, گجرانوالہ کی شان ہے. خان غلام دستگیر خان صاحب تو ہماری گروئنگ ان کے گھر میں ہوئی ہے, ہم تو تیسری نسل ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب جو ہیں اسی ڈرائنگ روم میں متعدد بار کئی دفعہ ماشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہی ہوتے آ چکے ہیں. تو عثمان ابراہیم جو ہے وہ الحمدللہ 40 سال سے ایک ایسے میاں نواز شریف کے وفادار اور سچے سپاہی ہیں کہ جنہوں نے جو ریسنٹ الیکشن لڑا ہے وہ میں نے ان کی سربراہی میں لڑا ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ان کی قائدانہ صلاحیات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, اپنی عوام کا کام کریں. گروپنگ چلے اتنا بتا دیں کہ گروپنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں اگر گروپنگ ہونی چاہیے اچھے کاموں کے لیے, تعمیر و ترقی کے لیے, بہترین منصوبوں کے لیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں گروپنگ اچھی ہے. مقابلہ تو یہ کمپیریزن تو نہیں بنتا, لیکن جو ہمارے آئیڈیل ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ میں بھی اچھے کاموں کے لیے دوڑ لگی ہوتی تھی. آپ اس کو اس انداز میں لے سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ میں سول اسپتال بنے, اور اس کے لیے میں نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے اور میں یہ آواز اٹھاؤں گا, کیونکہ مجھے آواز اٹھانے کا حق جو ہے وہ میاں نواز شریف نے دیا ہے. تو میں انشاءاللہ بھرپور آواز اٹھاؤں گا. 702 بیڈ کا یہ اسپتال ہے جو مجھے نہیں پتا کہ یار پورے پنجاب کے جو ہاسپٹل ہیں وہ اپ گریڈ کے نام پہ باقاعدہ واپس ہو چکے ہیں. میں اپنی انتظامیہ سے, اپنے قائدین سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس ہسپتال کو اس نے اگلے 5 سال نہیں بننا, اگلے 5 سال میں انسپیکشن کا ٹیم کا ممبر ہوں. مجھے بتائیں ایمرجنسی بحال نہیں ہے فیصل صاحب, ایمرجنسی کے بغیر, آپریشن کے بغیر نہیں, سول اسپتال کی بات کر رہا ہوں یار, یہ کون سا بات ہے؟ اہم چیز تو ایمرجنسی. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے نا وہاں پہ, آپ نے اتنے عوام کا انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے. میں مجھے پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ہمارے قائدین نہیں حل کریں, یہ ہمارا مسئلہ ہمارا کریٹ کیا ہوا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ DHQ ٹیچنگ اسپتال بھی چلے, سول اسپتال بھی چلے, یہ 700 بیڈ کا اسپتال ہے یار. یہاں پہ تو ہر 6 مہینے, ابھی تو 6 مہینے پہلے یہاں پہ بلڈنگز بنی ہیں, میں روز جاتا ہوں وہاں,
آپ کو بھی پتہ پتہ کیا کچھ آپ نے کہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات جو ہیں وہ اس میں کچھ معاملات ہیں، لوگوں نے اینٹی کرپشن میں درخواستیں دی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے ان رزلٹس کا انتظار کرنا چاہیے، ہم تو انہیں بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر لوگ تو مرتے جائیں گے نا، نہیں نہیں جن نہیں کو نہیں سہولت نہیں نہیں ملتی نہیں وہ نہیں نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہیں میرے ساتھ ابھی کیمرہ پکڑیں اور چلیں۔ جتنے دورے مسلم لیگ کے نمائندوں نے کیے ہیں یار، 5 سال میں کبھی مخالفوں نے جو اپنے آپ کو پاک بوجھا والا کا درد ایمرجنسی رکھا ہے، نہیں ہے، اگر فعال نہیں ہے تو پھر سر وہ ظاہر ہے کہ اسپتال بھی، نقصان تو ہو رہا ہے۔ بھائی وہ اسپتال فعال ہی نہیں ہے نا، ہم تو مین 502 والا اسپتال چلا رہے ہیں، چلڈرن اسپتال بھی فعال نہیں ہے، وہ ایک برانچ ہے سول اسپتال کی، اور یہ وہ کام ہے جو پریویس گورنمنٹ نے کیا، ہم انہیں صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے ہسپتال ہے پچھلے 100 سال سے، تو یار یہ اس کے لیے جو ہے نا ہمیں بڑا کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے جتنے بھی کنوینر ہیں، محمود بشیر گرگ صاحب، وہ آئے دن میٹنگز ہو رہی ہیں، پھر وہ ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان بٹ صاحب، رانا اختر اس میں ممبر ہیں، میں بھی اس کمیٹی میں ممبر ہوں، آئے دن میٹنگ ہو رہی ہے۔ چلیے آپ عوام کو بتائیں کہ یہ آپ کی ان ساری کاوشوں سے بطور ممبر وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم جو ہے، آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ اب ایمرجنسی کب تک آ جائے گی؟ کیا توقع ہے آپ کو واپس بحال ہو جائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی آنے والے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینہ کے اندر سب سے پہلے وہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ ایمرجنسی بحال ہوگی سول اسپتال میں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر ہوگا، اگر دل وارڈ وہاں پہ آیا ہے یا اسی طرح 2-3 ٹی وی کے جو ایکس رے وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو یہ جو برانچ ہے چلڈرن ہسپتال کی، جو کہ ایک چلڈرن جدید ایک ڈسپینسری ہے اور وہ ایک پارٹ ہے، وہ ہسپتال نہیں ہے۔ آپ ہاسپٹل ہم اسے ہاسپٹل نہیں کہہ رہے، ہاسپٹل نہیں ہمیں ہاسپٹل چاہیے لاہور کی طرز کا۔ لاہور میں میو ہسپتال ہے، گنگا رام ہے، جناح ہے، ہزاروں یا ڈسپینسریز ہیں۔ گجرانوالہ ڈویژن کا درجہ رکھتا ہے، گجرانوالہ 30 لاکھ شہریوں کا یہ شہر ہے، آگے ہی غریب جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جا نہیں سکتا، وہ جب سول ہسپتال کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے بھی اگر یہاں پہ اتنی زیادہ انتظامی جو ہے معاملات نظر آئیں گے تو پھر غریب کا اللہ ہی حافظ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر وہاں پہ ایمرجنسی کھلے گی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپریشن تھیٹر بحال ہوگا، میڈیکل سروسز کے لیے ہم خود جانا پڑے گا، اگر ہمیں 20 بار بھی جانا پڑا تو ہم 21 بار جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو وزیر اعلیٰ کی انسٹرکشن ٹیم ہے۔ پھر اگر گجرانوالہ کو یہ خوشخبری ہے کہ جو میٹرو بس ہے وہ گکھڑ سے لے کے اپنا کہہ لیں کہ کاموں کی تک جو ہے اللہ کے فضل سے آپ کو آپریشنل نظر آئے گی، بنے گی بھی اور چلتی بھی نظر آئے گی۔ اسی دور میں جو موجودہ دور آنے والے آپ راؤنڈ اباؤٹ اس کو بڑا بھی اس کو اگر آپ آگے کی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 6 ماہ میں یہ آپریشنل ہوگی گجرانوالہ میں میٹرو بس اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور واٹر پلانٹ جو ہے وہ ہم نے ٹھیک کروائی ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگوائی ہیں، پھر ہم نے پیچ ورکس کروائے ہیں، درخت لگاؤ مہم کا آغاز کیا، صاف ستھرا پنجاب 75 سال میں پہلی دفعہ یار ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہو گئے ہیں، لیکن ہم گلیوں کے اندر گھس گئے ہیں لوگوں کے کہ یار ووٹ مانگنے کے لیے ہم نہیں، ابھی الیکشن گزرے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مجھے بتائیں۔ پھر اسی طرح رمضان آ گیا، انی کے بان پروگرام بھی اللہ کے فضل سے ایک بہترین انداز سے جو ہے ہوا ہے، تو اس میں بڑا کام ہونا ہے اور انشاءاللہ ہو۔ میں بہت شکر گزار ہوں عمر فاروق ڈار صاحب۔ عمر فاروق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں پی پی 64 سے، اور ممبر ہیں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے۔ انہوں نے ہمارے لیے گجرانوالہ کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی دی ہیں، سول اسپتال میں ایمرجنسی کی جلد بحالی کا ہمیں بتایا ہے، گجرانوالہ میں کاموں کی سے گکھڑ تک میٹرو بس سروس جو ہے اس کے لیے بھی پر امید ہے کہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں تو جلد سے جلد، تقریباً 6 ماہ ان کا خیال ہے، لیکن چلے 6 ماہ سال میں اگر چل جاتی ہے تو گجرانوالہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ نوجوان ہیں، ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا اس وقت ہمیں لگتا ہے جب آپ گجرانوالہ کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، اور یہ سلسلہ نمائندگی کا
جاری و ساری رہے اور آپ کو خلق خدا کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق دے۔ انہی الفاظ کے ساتھ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے۔